بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، یہ وہ راز ہے جو قسمت کی زنجیروں کو کھول دیتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا روحانی نور ہے جو انسان کے دل، دماغ، روح اور تقدیر کو یکسر بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ درود پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں بلکہ خود محبت کی صورت ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو زمین پر ادا ہوتا ہے اور آسمان پر قبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ جو شخص درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ یہ وہ نورانی خزانہ ہے جو انسان کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے جڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ درود شریف کے 20 انمول تحفے ایسے ہیں جو نہ صرف دل کو منور کرتے ہیں بلکہ تقدیر کی کتاب کے اوراق کو نور میں ڈبو دیتے ہیں۔ پہلا تحفہ یہ ہے کہ درود شریف دل کی زنگ آلودگی کو ختم کرتا ہے۔ انسان کے دل پر غم، حسد، تکبر اور غفلت کی تہیں چڑھ جاتی ہیں، مگر جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دل جو مایوسی اور بے سکونی کا شکار تھا، اب راحت و اطمینان کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یہ درود کی پہلی کرن ہے جو دل کو پاکیزگی کا جام عطا کرتی ہے۔ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ درود انسان کے اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ درود پڑھنے والا اپنی نیتوں کو درست کر لیتا ہے، وہ دکھاوے سے، شہرت سے اور دنیاوی توقعات سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ اس کی عبادت، اس کی دعا، حتیٰ کہ اس کی خاموشی بھی خالص ہو جاتی ہے۔ یہی درود کا کمال ہے کہ یہ نیتوں کو بدل دیتا ہے۔ تیسرا تحفہ درود شریف کا یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، جو شخص درود پڑھتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو خدا کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جوڑ لیتا ہے، اور جو محبوب کے قریب ہوا وہ خود محبوب بن جاتا ہے۔ یہ وہ قربت ہے جو نہ زبان سے مانگی جا سکتی ہے، نہ کسی ظاہری عبادت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چوتھا تحفہ یہ ہے کہ درود انسان کی تقدیر میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو کام برسوں سے رکے ہوں وہ درود کی برکت سے خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ رزق میں وسعت آتی ہے، مشکلات میں نرمی آتی ہے اور دعا میں قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ درود وہ کنجی ہے جو قفل قسمت کو کھول دیتی ہے۔ پانچواں تحفہ یہ ہے کہ درود دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ مضبوط کرتا ہے۔ جب بندہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور عشق کی چنگاری بھڑکنے لگتی ہے۔ پھر وہ عشق اس کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، وہ بندہ نرم خو، بردبار اور صابر بن جاتا ہے۔ چھٹا تحفہ درود شریف کا یہ ہے کہ یہ روحانی قوت پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر ایک نئی توانائی جاگتی ہے، اس کی دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں، اس کی نگاہ میں نور آ جاتا ہے اور اس کے چہرے سے وقار جھلکنے لگتا ہے۔ ساتواں تحفہ یہ ہے کہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ درود وہ ذکر ہے جس کے درمیان اللہ خود رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آٹھواں تحفہ یہ ہے کہ درود شریف ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ بے چینی، فکری الجھنیں اور مایوسی کے بادل اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتے۔ درود شریف دل کو ٹھنڈک دیتا ہے اور ذہن کو روشنی۔ نواں تحفہ یہ ہے کہ درود گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے چھوٹے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ 10واں تحفہ یہ ہے کہ درود قبر کی وحشت کو ختم کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، درود وہ نور ہے جو قبر کے اندھیروں کو چراغ بنا دیتا ہے۔
جو بندہ دنیا میں درود کا عادی ہوتا ہے اس کی قبر خوشبو سے معمور رہتی ہے۔ 11واں تحفہ یہ ہے کہ درود حسد اور نفرت کے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دشمنوں کی چالیں ناکام ہوتی ہیں، اللہ اس کے ارد گرد حفاظتی حصار بنا دیتا ہے۔ 12واں تحفہ یہ ہے کہ درود روح کو بیدار کر دیتا ہے۔ انسان کا اندرونی شعور جاگنے لگتا ہے، اسے زندگی کے اصل مقصد کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ زندگی صرف کھانے پینے اور دنیاوی دوڑ کا نام نہیں بلکہ روحانی تسکین کا سفر ہے۔ 13واں تحفہ یہ ہے کہ درود زمان و مکان سے بلند کر دیتا ہے۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ وقت کے غلام نہیں رہتا، اس کا دل اس زمین سے جڑتا نہیں بلکہ آسمان سے بات کرتا ہے۔ 14واں تحفہ درود شریف کا یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا میں توازن پیدا کرتا ہے۔ بندہ نہ دنیا سے غافل رہتا ہے نہ آخرت سے۔ درود اسے سکھاتا ہے کہ دنیا محبت سے بسر کرو مگر دل اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے روشن رکھو۔ 15واں تحفہ یہ ہے کہ درود شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ انسان جو کچھ پا لیتا ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ 16واں تحفہ یہ ہے کہ درود علم و حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے، دل کی گہرائیوں میں چھپے راز کھلنے لگتے ہیں، بندہ سمجھدار، بصیر اور باادب ہو جاتا ہے۔ 17واں تحفہ یہ ہے کہ درود زندگی کے رشتوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ کسی سے نفرت نہیں رکھ سکتا، اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اس کی زبان مٹھاس سے بھر جاتی ہے۔ 18واں تحفہ یہ ہے کہ درود دل کے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ جو لوگ دکھوں میں جیتے ہیں وہ درود کے ذریعے شفا پاتے ہیں۔ درود روح کی مرہم ہے، دل کا علاج ہے۔ 19واں تحفہ یہ ہے کہ درود نصیحت و بصیرت عطا کرتا ہے، بندہ دنیا کو ظاہری نظر سے نہیں بلکہ باطنی شعور سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور 20واں تحفہ یہ ہے کہ درود آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وہ عظیم درجہ ہے جس کی آرزو ہر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم حمد کے سائے میں ہوگا۔ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ زندگی کا نظام ہے۔ یہ انسان کے دل کو نرمی دیتا ہے، زبان کو ادب سکھاتا ہے اور تقدیر کو نور میں بدل دیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، درود پڑھنا دراصل خود کو درود بنانا ہے۔ جب تم درود بن جاتے ہو تو تمہارے وجود سے رحمت ٹپکنے لگتی ہے۔ لہٰذا جو شخص درود کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے وہ دراصل اپنے دل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو عزت، سکون، محبت اور نور سے بھر دیتا ہے۔ درود شریف کے یہ 20 انمول تحفے وہ خزانے ہیں جن کی قدر وہی جانتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ جل چکا ہو۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔